السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید عاقب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نکتہ حیات۔ آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا میرا موضوع ہے کراچی روشنیوں کا شہر۔ آج میں آپ کے ساتھ کراچی میں گزرے ہوئے اپنے یادگار لمحات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ 3 جنوری 2023 کو میرے سفر کا آغاز ہوا اور میں گجرانوالہ سے تیز گام ٹرین کے ذریعے سے کراچی پہنچا، اور یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا جو میں کراچی کے لیے روانہ ہوا۔ کراچی جب میں اپنی خالہ جان کے گھر پہنچا تو پھولوں سے میرا استقبال کیا گیا، اور مجھے بھی اپنی خالہ اور خالو جان اور تمام فیملی ممبرز سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا۔ 2 دن بعد جمعۃ المبارک کا دن تھا اور ہم جمعہ ادا کرنے کے لیے دارالعلوم کراچی پہنچ گئے۔ مجھے دارالعلوم کراچی دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور جب ہم دارالعلوم کراچی کے دروازے سے انٹر ہوئے اندر، تو میں نے پہلے دارالعلوم کراچی کا وزٹ کیا، اور ایک پرسکون سا ماحول مجھے ملا، اور وہاں پہ علیحدہ علیحدہ کلاسز کے لیے علیحدہ علیحدہ بلڈنگز بنی ہوئی تھی، اساتذہ کرام کے لیے علیحدہ اور جدید طریقے سے گھر بنائے گئے تھے، اور اسی کے اندر پارکنگ ایریا بھی تھے، اور اسی کے اندر ہی سڑکیں بنی ہوئی تھی، اور بہت بڑا مدرسہ تھا کہ میں اس کا مکمل وزٹ بھی نہیں کر سکا کہ جمعۃ المبارک کا ٹائم ہو گیا۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب نے جمعۃ المبارک پڑھایا، اور مجھے ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جو میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ جہاں تک دارالعلوم کراچی کی بات کی جائے تو اس قدر خوبصورت طریقے سے اور خوبصورت ڈیزائن سے اس کو ترتیب دیا گیا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی سوسائٹی میں آ گیا ہوں، یا میں کسی یونیورسٹی میں آ کھڑا ہوں، کہ اس قدر جدید طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا تھا۔ اور جہاں تک اس کی صفائی کے بارے میں بات کی جائے، اس کی صفائی اور ستھرائی کے بارے میں بات کی جائے، تو اس قدر صاف اور ستھرا ماحول دیا گیا کہ دور دور تک گندگی کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی اسی مدرسے کے قبرستان میں موجود ہے۔ میں جلدی وہاں پہنچا تو وہاں دیکھا کہ جنید جمشید کی قبر بڑے بڑے بزرگوں کی قبروں کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے وہاں پر فاتحہ پڑھی اور ان کے لیے دعا مانگی۔ مدرسے کا مکمل وزٹ کرنے کے بعد ہم گھر آ گئے، اور اس مدرسے کا وزٹ مجھے میرے کزن سید فیصل شیرازی نے کرایا۔ پھر اگلے دن ہمارا ٹور منوڑا جانے کا بن گیا، اور منوڑا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک جزیرہ ہے جو سمندر کے درمیان میں واقع ہے، اور یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ جزیرے تک پہنچنے کے لیے ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور تقریباً 10 سے 15 منٹ کشتی سمندر میں چلتی رہی، اور آخر کار ہم جزیرے میں انٹر ہو گئے۔ اور یہاں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تو جزیرے میں انٹر ہونے سے پہلے جب میں نے سمندر کا نظارہ کیا، تو اس طرف کا جو سمندر تھا وہ بالکل پرسکون تھا، کوئی لہریں نہیں تھی جہاں سے ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے تک پہنچے تھے، اور بڑے بڑے بحری جہاز وہاں پر کھڑے تھے، جیسے کہ آپ یہ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس جزیرے کے اندر انٹر ہوئے، اور تقریباً 15 منٹ ہمارے لگے ہوں گے، ہم پیدل جب جزیرے کی دوسری سائڈ پہ پہنچے، مطلب اس کے دوسری سائڈ پہ جب ہم پہنچے تو وہاں ہم نے سمندر دیکھا کہ فل جوش کے اندر تھا، اور بڑی بڑی پانی کی لہریں، سمندر کی لہریں آتی اور ہمارے پاؤں سے ہو کر گزر جاتی، اور جہاں تک نگاہ جا رہی تھی وہاں تک پانی ہی پانی تھا۔ اور یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا کہ مجھے سمندر دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور وہاں پر میں نے خوب انجوائے کیا، اور میں نے سمندر کو دیکھا کہ دور دور تک پانی ہی پانی ہے، اور بڑی بڑی پانی کی لہریں آتی اور ہمارے پاؤں سے ہو کر گزر جاتی۔ پھر میں نے وہاں بہت ساری ویڈیوز بنائی اور خوب انجوائے کیا، اور وہاں پر بہت دور دور سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی اونٹ پہ بیٹھ رہا تھا، اور کوئی گھوڑوں کی سواری کا مزہ لے رہا تھا، اور بہت ٹائم وہاں گزارنے کے بعد پھر ہماری واپسی ہو گئی، اور اس طرح میرا منوڑا بیچ کا ٹور بھی کمپلیٹ ہوا۔ پھر 3 دن بعد ہم پہنچ گئے مزار قائد پر، لیکن جب مزار قائد پر ہم پہنچے تو ہمیں مزار قائد پر جانے سے روک دیا گیا،
کیوں کہ ملکی حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور دہشت گردی کے بڑھنے کی وجہ سے اس حصے کو مزار عقائد کو سیل کر دیا گیا تھا۔ تو خیر ہم مزار کے احاطے میں بیٹھے رہے اور بہت ساری ویڈیوز بناتے رہے۔ پھر میرے کزن نے مجھے بتایا کہ مزار کی بیک سائڈ پر میوزیم ہے جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی ہر چیز کو بڑے اچھے انداز اور طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں جی اب وہاں پر چلتے ہیں، اور ہم نے ٹکٹ لیا اور ہم میوزیم میں داخل ہو گئے۔ میوزیم میں داخل ہوتے ہی میری نظر دو گاڑیوں پر پڑی، تو جس میں سے ایک گاڑی قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکاری گاڑی تھی اور دوسری گاڑی ان کی ذاتی اپنی گاڑی تھی۔ اس کے بعد چلتے چلتے بہت ساری چیزوں کا وزٹ کیا، ان کے کپڑے، ان کے استعمال میں ہونے والی ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا اسٹڈی روم، بیڈ روم اور ان کے ڈائننگ ٹیبل، ان کے برتن، ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کی جوانی کی تصویریں، ہر چیز کو تب سے لے کے اب تک اسی ہی طریقے سے محفوظ کیا گیا تھا، اور ان کی ہر چیز وہاں پر موجود تھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس ٹور میں میرے ساتھ تھے فیصل شیرازی اور دانش شیرازی۔ پھر اس کے بعد میرا لاسٹ ٹور سی ویو کا تھا، اور میں پہنچ گیا سی ویو کراچی۔ سی ویو کراچی جب میں پہنچا تو ہم لیٹ ہو گئے تھے رستے میں، اور سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن وہ کیا ہی منظر تھا کہ جب سمندر کی لہریں آ رہی تھی اور پیچھے سے سورج غروب ہو رہا تھا، اور وہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا، اور کچھ اس طرح کا ویو ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا۔ سی ویو کے قریب ہی عبداللہ شاہ غازی کا مزار بھی تھا، اور ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر پہنچے اور وہاں پر فاتحہ پڑھی۔ سب جگہ پھرنے کے بعد، انجوائے کرنے کے بعد، پھر میرے کزن کی شادی شروع ہو گئی، اور یہی شادی میرا کراچی جانے کا بہانہ بنی۔ پھر اس کے بعد میں نے، کزن فیصل شیرازی اور کزن حسان شیرازی، ہم تینوں نے مل کر دولہے کے کمرے میں مسیری سجائی۔
شادی کے ختم ہوتے ہی میں واپسی کی تیاری شروع کی اور تمام دوستوں نے اور کزنس نے مجھے الوداع کیا اور میرے سفر کا اختتام ہوا۔ اس طرح کراچی کا سفر میرا مکمل ہوا اور میں واپس گوجرانوالہ آ گیا۔ آخر میں تمام دوستوں، کزنس اور خالہ جان اور خالو جان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر مجھے عزت بخشی اور مجھے کراچی کی سیر کروائی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار، جان، مال، عزت آبرو میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے اور قدم قدم پر خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔